پاکستان کہانی میں آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے مڈل ایسٹ کے رقبے کے لحاظ سے ایک چھوٹے سے لیکن بہت خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک کی۔ میں بات کر رہا ہوں قطر کی۔ قطر ایک مسلم عرب کنٹری ہے جو کہ دیگر عرب ممالک جیسا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی طرح ایک امیر ملک ہے اور تیل اور گیس کے وسائل سے مالا مال ہے۔ قطر ایک وقت میں برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ 3 ستمبر 1971 کو قطر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آزادی کے بعد 51 سال میں قطر نے اپنی ترقی سے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت کا نام دوحہ ہے۔ قطر کی آبادی 29,81,000 ہے، جس میں سے قطر کی اپنی آبادی صرف 3 لاکھ ہے، جبکہ 27 لاکھ لوگ امیگرینٹس ہیں۔ قطر کی 60% سے زیادہ آبادی دارالحکومت دوحہ میں رہتی ہے۔ 29 لاکھ آبادی والے اس چھوٹے سے ملک کی جی ڈی پی $195 بلین ہے۔ یہ ایک ٹورزم بیسڈ اکانومی ہے جہاں ہر سال 30 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ حمد ایئرپورٹ پر سالانہ 5 کروڑ مسافروں کی گنجائش ہے اور اس ایئرپورٹ کو دنیا کے 10 سب سے بہترین اور بڑے ایئرپورٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں فیکس سالانہ آمدنی 1,35,000 سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس ملک کو دنیا کا امیر ترین ملک کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں مردوں کی تعداد خواتین سے 2 گنا ہے، کیونکہ اس ملک میں لاکھوں لوگ بیرون ممالک سے کام کرنے آتے ہیں، جن میں زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، جن میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ قطر میں صرف پاکستانیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ قطر جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسے مقام پر ہے جہاں قدرتی آفات کا خطرہ بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ قطر میں نہ ہی تو کوئی پہاڑ ہے اور نہ ہی کوئی جنگل۔ قطر کا ٹوٹل رقبہ 11,571 کلومیٹر اسکوائر ہے، جبکہ اس ملک میں بہت کم بارشیں ہوتی ہیں اور اس کو دنیا کے سب سے خشک ترین حصوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک کا زیادہ تر حصہ صحرا پر مشتمل ہے اور اوسط بلندی اس ملک کی 29 میٹر ہے۔ مالدیپ کے بعد قطر کو دنیا کا سطح سمندر سے کم ترین بلندی والا ملک کہا جاتا ہے۔ قطر کے پاس سب سے بڑی قدرتی دولت تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ سب سے زیادہ قدرتی گیس اور تیل کے ذخائر والے ممالک میں قطر تیسرے نمبر پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قطر کے پاس 25 ارب بیرل کے آئل ریزروز ہیں، جو کہ اگلے 400 سال تک بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم قطر ایئر لائن کی بات کریں تو قطر ایئر لائن کو دنیا کی بہترین ایئر لائن کہا جاتا ہے۔ قطر ایئر لائن کو اسکائی ٹریکس 2021 ایوارڈز میں سال کی بہترین ایئر لائن کا ایوارڈ دیا گیا۔ قطر ایئر لائن نے یہ ایوارڈ 6 مرتبہ جیتا ہے۔ قطر ایئر لائن ان چند منتخب ایئر لائنز میں سے ایک ہے جو 7 براعظموں کے لیے پرواز کرتی ہے، اور ایک موقع پر اس کی دوحہ اور آکلینڈ کے درمیان دنیا کی سب سے طویل باقاعدہ پرواز تھی، جس کا دورانیہ 16 گھنٹے اور 30 منٹ تھا۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ قطر کا ایک علاقہ خور العدید دنیا کی واحد جگہوں میں سے ایک ہے جہاں سمندر صحرا سے ملتا ہے۔ یہ علاقہ جسے 2007 میں نیچر ریزرو قرار دیا گیا تھا، در حقیقت قطر اس علاقے کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ علاقہ اتنا زیادہ خاص ہے کہ یہاں پر سمندر اور ریگستان ملتا ہے۔ قطر ایک جزیرہ نما ملک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بیشتر اطراف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ قطر کی کوسٹ لائن کی لمبائی 563 کلومیٹر ہے اور یہ ایک طویل ساحل ہے۔ قطر نے یہاں پر دنیا کی بہترین بیچز ڈیولپ کی ہیں، جہاں پر لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قطر دنیا کا دوسرا محفوظ ترین ملک ہے؟ حیرت انگیز میوزیمز اور آرٹ گیلریوں سے لے کر شاندار ساحلوں اور پارکوں تک قطر سے محبت کرنے کی درجنوں وجوہات ہیں، لیکن لوگوں کو اس شاندار ملک میں جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ تازہ ترین کرائم انڈیکس کے مطابق قطر دنیا میں سب سے محفوظ ممالک کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے، اور یہ واحد موقع نہیں ہے جب قطر کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2017 اور 2019 میں بھی قطر کو دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قطر میں کیمل ریس کے لیے روبوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ اگر آپ پہلے سے نہیں جانتے تو قطر میں کیمل ریس بہت زیادہ مقبول ہے۔ ہر سال اکتوبر اور فروری کے درمیان الشہانیہ اونٹ ریسنگ ٹریک پر ریس ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر بچوں کو اونٹوں کے لیے جوکی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن صحت اور حفاظت کی وجوہات کی بنا پر 2004 سے روبوٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
रोबोट्स को ऊँटों के चरवाहों के ज़रिए दूर से कंट्रोल किया जाता है, जो अक्सर ट्रैक के साथ साथ गाड़ी चलाते हैं। अगर खेलों की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा। 2022 में होने वाला वर्ल्ड कप कई वजूहात की बिना पर तारीखी होगा। कतर इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला अब तक का सबसे छोटा और पहला अरब मुल्क बन जाएगा। ये सर्दियों के दौरान मुनक्कद होने वाला पहला कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड कप होगा, जिसमें 800 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है ताकि टूर्नामेंट को एनर्जी फराहम की जा सके। जब आसमान से बातें करती इमारतों की बात करें तो जहन में पहला नाम दुबई का आता है, लेकिन कतर में भी बहुत सारी फल्क बोस्त इमारतें हैं। दारुल हुकूमत दोहा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है। दोहा में मौजूद सबसे ऊंची इमारत अल-कुद्स इंडोमेंट टावर कतर में मौजूद ऊंची तरीन इमारत है। ये इमारत 495 मीटर या 1624 फीट बुलंद है और इसमें 101 फ्लोर्स हैं। इसके अलावा 20 के करीब फलक बोस इमारतें हैं। दोहा का डाउनटाउन बुलंद तरीन खूबसूरत इमारतों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा बुर्ज दोहा का एक मुनफरिद डिज़ाइन है जो कि बाकी इमारतों से काफ़ी अलग है। इस इमारत को देखने हज़ारों लोग हर साल दोहा आते हैं। आखिर में बात करते हैं खाने की। कतर में दुनिया के हर कोने के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हर तरह के रेस्टोरेंट्स और खाने आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, यूरोपियन स्टाइल और ख़ास तौर पर मज़ेदार अरब खाने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको दुनिया घूमने का शौक़ है और आप एक बेहतरीन मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो कतर यकीनी तौर पर वो मुल्क हो सकता है। ये मुल्क विज़िट करने वाले सियाहों को हैरान कर देता है। पाकिस्तान कहानी से फ़िलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक पाकिस्तान कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।